सहारा चाहिए सरकार जिंदगी کہ امام دارالہجرہ بچپنا ہے آپ کا اور سبق پڑھ رہے ہیں. سبق پڑھتے ہوئے اچانک ایک شور سنائی دیا. شور یہ تھا کہ ہاتھی آیا. ہاتھی آیا. عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا. جتنے بچے سبق پڑھ رہے تھے سب اٹھ کر کے بھاگ گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے. استاد نے کہا بیٹے تم بھی چلے جاؤ اس لیے کہ ہاتھی نہیں ہوتا, ہاتھی تو کبھی کبھار آتا ہے. امام نے فرمایا بچے تھے, فرمایا استاد ابھی تو پڑھائی کا دور ہے, ہاتھی تو پھر کبھی دیکھ لوں گا, یہ وقت چلا گیا تو یہ پڑھنے کا وقت کب آئے گا. ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا. بس اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے عرض کروں, بہت لمبی گفتگو وقت کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ وادی نور میں ہم لوگ میزبان ہیں تو ہم لوگوں کے جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے وقت جو وہ اچھا چاہیے تاکہ لوگ ان سے استفادہ کر سکے. سال بھر تو ہم لوگ الحمدللہ آپ لوگ کی خدمت کرتے ہی رہتے ہیں. آخری بات اپنی عرض کر کے رخصت ہو جاؤں. اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا اور زندگی ختم ہو گئی, ایک سیکنڈ بھی گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. روتے روتے دنیا میں آئے تھے اور روتے روتے دنیا سے چلے جائیں گے. پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا. دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جائیں پھر کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کے امتحان میں ایک بار ناکام ہوئے تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی. یہ فکر تھی ہمارے بزرگوں کو, تو انہوں نے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کیا, تلاوت میں, عبادت میں, نیک کاموں میں. جس کام سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اس کام کو ترک کر دیجئے, اللہ آپ پر حکمت کے دروازے کھول دے گا. جس کام میں فائدہ نہیں ہے چھوڑ دو اس کام, بلکہ اب جس کام میں فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے. تو جن کاموں میں گناہ ہے, جہنم کی وعیدیں ہیں, عذاب الہی کی وعیدیں ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس میں کیسے ڈوبے رہتے ہیں. اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں. موت بہت جلد آنے والی ہے. زندگی پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہے. امام راضی کہتے ہیں میرے استاد نے فرمایا کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا برف پگھل رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے جلدی سے خرید لو. ہماری زندگی بھی پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہے. اچھے کام کرو گے تو بھی زندگی پگھل جائے گی, برے کام کرو گے تو بھی زندگی پگھل جائے گی. گھڑی کا سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے اور ایک سیکنڈ ہمیں وہ موت سے قریب کر دیتا ہے. ایک گھنٹہ گزرتا ہے اور ہم ایک گھنٹہ موت سے قریب ہو جاتے ہیں. آدھا دن گزرتا ہے ہم آدھا دن موت سے قریب ہو جاتے ہیں. ایک مہینہ گزرتا ہے ایک مہینہ موت سے قریب ہو جاتے ہیں. یعنی پیدا ہونے کے بعد اب اپنی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے, ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. پھر بھی ہم قہقہے لگا رہے ہیں, پھر بھی ہم ہنس رہے ہیں, پھر بھی ہم کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہے ہیں, زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, پارکوں میں جا کر ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, شراب کی بوتلیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں. اپنے حال پہ رحم کیجئے. امام فرماتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. زندگی کا دن ڈھل رہا ہے, موت کی شام بہت قریب سے قریب تر ہے. اگر نیک اعمال نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے, زندگی کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے. اللہ اکبر. جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا اور آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے زمین پر ڈال دو. فرما بردار بیٹوں نے فاروق اعظم کو زمین پر لٹا دیا تو فاروق اعظم اپنے چہرے کو اپنے گالوں کو زمین پر ملتے تھے اور رو رو کر اللہ سے کہتے تھے مولا میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی خاص کارنامہ انجام نہ دے سکا, میرے مولا مجھے معاف کر دے. روتے جاتے اور یہ کہتے جاتے. سوچو یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی کوششوں سے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے دور خلافت میں سب سے زیادہ اسلام کو فتوحات نصیب ہوئی ہے. لیکن اللہ اکبر, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے جاتے ہیں اور کہتے
کہتے ہیں مولا میں زندگی کے اندر کوئی کچھ نہ کر سکا, تیرے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہ کر سکا, رو رہے ہیں. ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آپ کی کوششوں سے تو یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے رو لینے دو, مجھے آنسو بہا لینے دو, مجھے افسوس کر لینے دو گزری ہوئی زندگی پر, گزرے ہوئے وقت پر, اس لیے کہ عمر تو یہ تمنا کرتا ہے, عمر تو اس بات کا متمنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ نہ مجھے کوئی مرتبہ دے اور نہ قیامت کے دن اللہ مجھے عذاب دے, نہ وہ مجھے عذاب دے نہ میری پکڑ کرے, بلکہ وہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے. میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا. آپ مجھے بتائیں اتنی عبادت کرنے والوں کی فکر یہ ہے اور ہم نے تو اپنی پوری زندگی ضائع کر دی, پوری زندگی داؤ پہ لگا دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی کچھ لوگ جب داخل کیے جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ حسرت زدہ ہوگے, حسرت کر رہے ہوں. جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ حسرت میں مبتلا ہوں گے. بس اس حدیث کو دل پر نقش کر لیں اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی. کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی فٹ بال, خدا جانے کیا کیا کام ہے. میں کہتا ہوں سارے کاموں سے نکل کر زندگی کی طرف بڑھو, کچھ کرو, آؤ کچھ کریں. کچھ لوگ ممکن ہے مجھے کہیں گے کہ یار یہ کیسی پرانی سوچ کے آدمی کو ان لوگوں نے بٹھا دیا. ہمارے مذہب میں 3 کھیلوں کے سوا سارے کھیلوں کو ناجائز کر دیا گیا ہے, کیونکہ وقت کو ضائع کرنا بھی تو ایک گناہ ہے. لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں, ٹائم پاس کرتے ہیں, وقت کا ضائع کرنا بھی گناہ ہے. یہ دقیانوسی سوچ نہیں ہے, یہ اسلامی فکر ہے جو لوگوں کو پرانی لگتی ہے, لیکن ہے یہ سچی بات. اور یہ پرانی سوچ نہیں ہے, یہ قرآن کی دی ہوئی سوچ ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو حسرت ہوگی. فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں حسرت ہے, تم حسرت میں کیوں مبتلا ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع کر دیا تھا دنیا میں. توجہ کریں, صرف سوچ لیں, غور کر لیں, اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ایمان لگتی بات کہہ رہا ہوں, ذرا سوچیں. زندگی کا ایک لمحہ, ایک سیکنڈ انہوں نے ضائع کر دیا تھا, تو وہ جنت میں بھی حسرت کریں گے ہم نے زندگی کا لمحہ کیوں ضائع کیا. اس میں بھی اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتے, الحمدللہ کہہ لیتے, کلمہ پڑھ لیتے, رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتے, یا ہم کوئی نیکی کر لیتے, تو جنت کا یہ درجہ نہیں بس بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ ملتا. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے ایک سیکنڈ خالی گزار دیا, ضائع کر دیا, وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی حسرت کریں گے. جنہوں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی, ان کا حال کیا ہوگا, ان کا حسرت و یاس کا عالم کیا ہوگا. اس لیے وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. اس سنی اجتماع میں, وادی نور کے اس اجتماع میں آج سچے دل سے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے. وقت کو صحیح طور پر استعمال کر کے ہم کچھ کام کریں گے, دین کی خدمت کریں گے, کسی کے کام آئیں گے, نوافل پڑھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, تسبیح و تحلیل میں وقت گزاریں گے, تلاوت قرآن کریں گے, دلائل الخیرات شریف پڑھیں گے, جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. وقت کو ضائع مت کیجئے, مت بیٹھیے ادھر سے ادھر. کچھ لوگ تو موبائل پر اس قدر لگے ہوتے ہیں کہ گروپ میں جو آتا ہے اس کو فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں, چاہے وہ غلط بات ہی صحیح ہو, چاہے وہ غلط بات ہی ہو, غلط روایات ہی ہو, کسی سنی عالم دین کی بے عزتی اس میں کی گئی ہو, اس میں فتنوں ہی کی بات ڈالی گئی ہو, بس اسی میں لگے ہوئے ہیں اور آگ سے آگ لگتی چلی جا رہی ہے. ایسا مت کرو, اپنی آخرت کو تباہ مت کرو, اپنی آخرت کو برباد مت کرو. نیک کام کرو, اچھے کام کرو تاکہ پچھتانا نہ پڑے. اللہ مجھے آپ سب کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, زندگی کے صحیح اسلامی اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. آؤ عہد کریں, سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائیں, اپنے علاقوں میں جا کے کام شروع کریں, برکات شریعت کا درس دیں, قافلے نکالیں, مسجدوں کے اندر جائیں, نمازوں کے لیے صدا لگائیں, لوگوں کو نمازوں کے لیے بلائیں, مسجد میں بلائیں. اگر ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا, اس کے نام اعمال میں ایک نماز 50 بار لکھی ہوگی, اس کو کہے گا کہ مولا میں تو ایک ہی بار یہ نماز پڑھی ہے, یہ 50 بار کیسی لکھی ہوئی ہے؟ فرشتے کہے گے بندے جب تم مسجد جا رہا
تھا تو 50 لوگوں کو کہتے ہوئے گیا تھا چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، تو تو نے جتنوں کو آواز دی تھی اللہ نے ان سب کے برابر تجھے ثواب عطا فرمایا۔ آئی ہی ہے نیکی کے لیے جی بھر کے کر لو تاکہ جنازے میں پچھتانا نہ پڑے، مر کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ احساس ابھی کرو، آج کرو، اسی وقت کرو، کل پر مت ڈالنا، کل پر مت ڈالنا، آئندہ منٹ پہ مت ڈالنا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ آیا تھا داڑھی مڈا کر کے جاؤں گا داعیے دین بن کر، اسلام کا مبلغ بن کر، ادھر نیت کی اور اللہ نہ کرے روح نکل گئی تو قیامت کے دن آپ کو دین کے مبلغ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کل پر مت ٹالو، ابھی اسی وقت اپنی زندگی کو بدلیں، وقت کے حوالے سے صحیح فیصلہ کرے اور دعا کرے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔